اللہ کی طاقت اور قدرت کا ایک بہت بڑا ایونٹ اور مظاہرہ ہوتا ہے، اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا ذکر کرتے، شام کا ذکر کرتے۔ تو یہ آج کا یہ سبق، کل انشاءاللہ ہم جنازے کی دعائیں، کیونکہ ہر بندہ جب تک زندہ رہتا ہے اس نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سامنے اس کی ماں اور باپ کی میت ہوتی ہے، تو اسے اگر دعا ہی نہیں آتی تو حقیقی بات ہے اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے۔ تو خود بھی آیا کریں، بیٹھا کریں، یہ ایک دم کئی تو شاید انتظار میں ہی عطائی آدمی ہوتے ہیں کہ کب سلام پھیرے میں باہر چلے جاؤں، تو دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ یہ دعا تھی سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی فضیلت پہلے سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، امی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، وہ مصلی پہ بیٹھی تھی، ذکر کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فرمایا جب سے میں گیا ہوں تو ادھر ہی بیٹھی ہے؟ فرمانے لگی ہاں، میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 کلمے کہے ہیں، اس کا اگر وزن تولا جائے تو تیرے اتنی دیر بیٹھنے ذکر کرنے سے وہ زیادہ وزنی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بات فرمائی، 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، اس کے لیے تعریف ہے۔ یہ تو عام کامن کلمہ ہے نا۔ کتنی دفعہ یہ تسبیح ہے؟ عدد خلق ہی، اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی؟ یہ ذرا آج کل بندہ پارک میں چلے جائے، اوپر مچھر کتنے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سمندروں میں، فضاؤں میں۔ تو اللہ، بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری تسبیح، پاکیزگی اور حمد بیان کرتا ہوں عدد خلق ہی، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ملٹیپلائی کر دے سب نے۔ فرمایا وَرِضَا نَفْسِهِ، جتنا تو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے اتنی دفعہ میری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ قبول فرما۔ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، اس اللہ کے عرش کے وزن کے برابر سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَمِدَادَ کلماتہ، اور اس کے کلمات کی روشنائی اور سیاہی کے برابر سبحان اللہ و بحمدہ۔ 3 دفعہ جس نے پڑھا، یعنی کہ کتنا وزنی کلمہ۔ اس کے بعد صبح کے وقت صرف پڑھنا یہ اصبحنا، ہم نے صبح کی، علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پہ، وعلی کلمۃ الاخلاص، خالص کلمہ توحید پہ ہم نے صبح کی، وعلی دین نبینا محمد، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہم نے صبح کی۔ کیا اعلان ہے خوبصورت کہ صبح ہوئی ہے کہ اللہ میں فطرت اسلام پہ ایک صبح کر رہا ہوں، میں خالص کلمہ توحید پہ صبح کر رہا ہوں، میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ صبح کر رہا ہوں۔ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، اور اپنے بابا ابراہیم کی ملت پہ صبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفاً، جو اللہ ہی کے تھے، مسلماً، فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ صبح کے وقت 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی بچھو نے ڈس لیا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی کل کی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کل یہ شام کو پڑھ لیتا تو یہ بچھو وغیرہ کے ڈسنے تو تم محفوظ رہتا۔ کیا آپ نے اس کو دعا سکھائی؟ اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، شیلٹر میں آتا ہوں، بیمن ساتھ، بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تامات، جو مکمل اللہ کے کلمات کے تحفظ میں پناہ میں آتا ہوں، من شر، ہر اس شر سے، ما خلق، جو پیدا کیا گیا۔ سانپ کیا، بچھو کیا، کوئی چیز کسی علاقے میں نہ جائے نا، نئے علاقے میں شام کے وقت، تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ویسے بھی کسی جگہ آپ نے سٹے کیا، پڑاؤ کیا، تو یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ 3 دفعہ یہ شام کو،
اسی طرح صبح و شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، بہت زبردست دعا، اللہم اے اللہ انی اصبحت، میں نے صبح کی، سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ ذکر، اگر یاد نہیں رہا تو پھر تو بندہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، اشہدو کا، میں گواہی دیتا ہوں، کیا کمال کی گواہیاں ہیں، اللہ میں نے انی اصبحت اشہدو کا، میں صبح کے وقت گواہی دیتا ہوں، و اشہدو حملۃ عرشی کا، اللہ میں تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، و ملائکتک کا، تیرے سارے فرشتوں کو، اور کتنے فرشتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، فرمایا ایک دفعہ جو بیت معمور میں آسمان پہ جو عبادت کا مرکز ہے، ایک دفعہ کچھ سجدہ کرتا ہے، دوبارہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں، میں سب فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، وجمیع خلقی کا، تیری ساری مخلوق، جمیع ساری مخلوق کو میں گواہ بناتا ہوں، کہتا کیا ہوں؟ انک انت اللہ، اللہ تو ہی اللہ ہے، بے شک تو اللہ ہے، لا الہ الا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر انت تو ہی ہے، وحدک لا شریک لک، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ کیا صبح اعلان ہے، کیا گواہی ہے، میں سب کو گواہ، اللہ اشہدو کا، تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، سب سے پہلا کلمہ اشہدو کا، تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، حاملین عرش فرشتوں کو بھی، سب فرشتوں کو، ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ فرمایا جو شخص ایک دفعہ پڑھے گا چوتھا حصہ اس کا جہنم سے آزاد ہے، جو 2 دفعہ پڑھے گا وہ نصف آزاد ہو گیا، اس کا آدھا جسم، اور جس نے 4 دفعہ پڑھ لیا پورا جسم اس کا جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہ کہ معمولی گواہی تھوڑی ہے کہ بندہ اتنا یعنی کہہ رہا، اعلان کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یعنی کہ یہ ذکر کرتے تھے 100 دفعہ، یہ کلمہ کم از کم 10 دفعہ بھی لکھا ہے، لیکن عموماً صحیح حدیث میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، تو اکیلا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، سارے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی وابستگی رب سے اس کو شو کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اپنی کمزوری کو اللہ کی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بے بسی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ کی وسعت اور کشادگی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَہ الحمد، تعریف کے کلمے اسی کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ اسی طرح یہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ نا کوئی اتنی دیر نہیں لگتی، بندہ چلتے پھرتے یا ویسے بھی یعنی کہ اس کی پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یہ ذکر سارا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی دلی تعریف ہے، اللہ بڑا ہے، باقی وہی کلمہ ادھر انہوں نے 100 مرتبہ نے اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اس کے لیے تعریفیں ہیں، یہ فرشتوں کا اور پرندوں کا یہ سب وظیفہ ہے، اللہ پاک ہے، اس کے لیے تعریف ہے۔ فضیلت لکھی کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، ویسے تو جتنی دفعہ مرضی پڑھے وہ کام ہی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، کم از کم 10 دفعہ یہ مسنون ہے، صبح اور شام پورا درود شریف پڑھ لے، یہ تو بہت ہی بہترین ہے درود ابراہیمی، ورنہ اتنا بھی کہہ دے، یہ بھی حدیث کے اندر ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمت بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ بھی رحمت بھیج۔ فرمایا قیامت کے روز میری شفاعت اس کو ملے گی، نبی پاک کی شفاعت کی تو ہم سب کو ضرورت ہے۔ اسی طرح صبح اور شام، فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اجرنی بچا لے، مجھے آگ سے بچا لے، استغفر اللہ واتوب علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
صبح یعنی پورے دن میں 100 دفعہ یہ استغفار کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ادھر بھی آ گیا، ادھر بھی لکھا تھا اللہم انی اسألک علما نافعا، ایک دفعہ پڑھنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دے، ورزقا طیبا، اور پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور عمل وہ جو قبول ہو۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔